بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا: انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم، کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا پتہ ہے، مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ اس سے تھام لیں، لوگ اس آیت کو لے لیں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے، ہر قسم کے غموں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی فکروں سے، ہر قسم کی سوچوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں اور مسائل کے اندر وہ آیت ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے، روزی اس جگہ سے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو اخذ الناس لکفتهم، کہ اگر یہ آیت لوگ مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اس پر اپنا ایمان کامل اور مضبوط کر لیں اور اپنا عقیدہ اس پر یقینی بنا لیں، تو یہ آیت ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یا سب سے بڑی جو فکر ہے جس پر انسان پریشان رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ اس دنیا کے معاشی مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، گھر بار کے مسائل ہیں، اخراجات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ نسخہ بیان فرمایا، وہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس نسخے پر، اگر اس بات پر ہمارا عقیدہ یقینی ہو جائے، کامل اور مضبوط ہو جائے، تو شاید یہ جو غم دنیا ہے، دنیا کی جو فکر ہے اور دنیا کی مال و متاع کی جو فکر ہے، جس پہ ہم دن بھر لگے رہتے ہیں، سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، اسی فکر میں ہم گل رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تو وہ فکر ہے ہی نہیں جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں تھی۔ آخرت کی فکر اتنی انہیں لگی رہتی تھی کہ دن رات وہ عبادات میں، تسبیح تلاوت میں ہوتے تھے، جبکہ ہم لوگ صرف اور صرف دنیا کی فکر میں 24 گھنٹہ لگے، دن رات بس اپنی آمدن میں، انکم میں اضافے کی فکر، آمدن کے ذرائع کی فکر، روزگار کے ذرائع فکر، بس انہی غم دنیا کے اندر، غموم دنیا کے اندر ہم لگے ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اس ہمارے بڑے مسئلے کا حل اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمارا ایمان اس پر مضبوط ہو جائے
تو شاید اس پریشانی اور اس تکلیف سے ہم نکل جائیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے اجتناب کرو، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، منع کردہ چیزوں سے اجتناب کریں، یہ تقوی ہے۔ جب انسان کے دل میں، اس کا اردو میں ہم ترجمہ عام لفظوں میں اللہ کے خوف اور ڈر سے کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف یا ڈر وہ چیز ہے جو ہمیں ان کاموں کے کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے رکنے پر مجبور کرتا ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت کے اندر اللہ راحت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہر واقعہ اس کے لیے راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث ہوتا، کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا، دنیا کے چھن جانے پر غمزدہ نہیں ہوتا۔ وہ تقوی دل میں ہوتا ہے تو حرام کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسے فکر مند نہیں کرتا کہ اب روزگار کا کیا بنے گا، معاش کا کیا بنے گا، ان مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ بس اللہ پر توکل، یقین کامل ہو، اللہ راستے سارے کھول دیتا ہے۔ اور پھر وہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ان جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس کے چھن جانے کا ڈر، خوف لگا رہتا ہے، کہیں ملازمت نہ چھن جائے، کہیں کاروبار میں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اس فکر میں نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، مالک ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا کہ اللہ کا خوف، تقوی دل میں رکھ لیں، اللہ سارے راستے آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان جگہوں سے رزق دے گا جہاں پر ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ایک پرندہ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے، اس کی کوئی ملازمت نہیں ہے، اس کی کوئی جاب نہیں ہے کہ جہاں وہ روزانہ جاتا ہو اور لگی بندی اس کی ملازمت ہو، کاروبار ہو، ذریعہ معاش ہو، آمدن کا ذریعہ کچھ بھی نہیں، لیکن رزق سے وہ بھی محروم نہیں رہتا، بلکہ انسانوں سے زیادہ اور اللہ کی مخلوقات ہیں، اور بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ صرف انسان واحد وہ مخلوق ہے جو بس اپنے روزگار کی فکر میں لگا ہوا ہے، ملازمتوں اور کاروبار میں۔ باقی اللہ کی جو ہزاروں مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی فکر مند نہیں ہے، ان میں سے کوئی فکر مند نہیں ہے، سب بغیر ملازمت کے ہیں، سب جاب لیس ہیں، اور کسی کے پاس نہ کاروبار، نہ دکان، نہ ملازمت، کچھ بھی نہیں، لیکن روز اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے زمین پر چلنے والی مخلوق جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ لہذا اگر اس آیت پر ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں تو اللہ ہر پریشانی، ہر فکر، ہر غم سے ہمیں نجات دے دے، اللہ ہر جگہ راستے کھول دے، اور ایسی جگہوں سے اللہ رزق کا بندوبست فرمائے جہاں پر ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہو، ذہن بھی ہمارا اس طرف نہ جاتا ہو۔ اللہ جل شان، دیکھیں انسان پر جب سارے راستے بند ہو جاتے نا، پھر اس وقت انسان اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ سوچتا ہے، پھر اللہ اس جگہوں سے عطا کرتا ہے۔ جب تک راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات یا ملازمت کے ہوتے ہیں،
تو ذہن ہمارا اسی راستوں کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ جب سب طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، جن سے امیدیں وابستہ تھیں وہ ان سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جن سے توقعات باندھ کر رکھی تھی وہ ساری توقعات جو ہے نا مٹی میں مل جاتی ہیں۔ اب اس وقت میں، اس پریشانی کرب میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ روشنی کا بندوبست کرتا ہے، اور اس وقت پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کے لیے راحت کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے پاس جب وسائل روزگار کے ذرائع ہوں تو اس وقت اللہ سے اپنے آپ کو دور نہ کرے۔ ہاں، خوشی اور مسرت کے لمحات میں جب جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ پریشانیوں میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو ان لمحات میں اللہ کو ناراض کرے پھر پریشانیوں میں بھی اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔